بسم اللہ الرحمن الرحیم تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر صدق اللہ۔ محترم قابل احترام صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، Honorable brother, Your Excellency, Ambassador of Islamic Republic of Iran, Mr. Majid Shabistari صاحب، حاضرین محفل، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ۔ بہت عرصے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت خطاب سننے کو ملا ہے، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ میں منہاج القرآن کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ 32 سال پہلے طاہر القادری ہمارے استاد رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت ہے کہ میں زیادہ تر میرا کیریئر کیونکہ یورپ میں رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں منہاج القرآن پاکستان کا وہ ایک چمکتا ہوا دہتا ہوا سورج ہے جس کی تپش بھی ہے اور جس کی روشنی بھی ہے، جو جسم کے اندر حرارت بھی پیدا کر دیتی ہے اور ذہنوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ اور صاحبزادہ صاحب نے جو آج کر کے دکھا دیا ہے، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں بھی منہاج القرآن کے کارندے ہیں، کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرتضیٰ صاحب ہوں، چاہے چودھری اسلم ہوں، چاہے شاہد ہو، چاہے شیخ اسد ہوں، چاہے کوئی ہوں، یہ نگینے ہیں، خدا کی قسم نگینے ہیں۔ مجھے چودھری اسلم صاحب نے کہا کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائیں گے، میں نے کہا نہیں، میں نہیں لاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں لاؤں گا؟ میں نے کہا کہ وہ جو صاحبزادہ صاحب ہیں ایسی تقریر کریں گے جو میرے لیے برداشت کرنی مشکل ہوگی۔ انہوں نے کہا سر آپ تسلی رکھیں، منہاج القرآن منہاج القرآن ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ صاحبزادہ صاحب نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ میں صرف تقریر تو ایسی نہیں کر سکتا، لیکن چند باتیں آپ سے کر لیتا ہوں۔ صاحبزادہ صاحب، ایتھنز گریس میں بھی ایک چھوٹا سا حسین ہوں اور ایک چھوٹا سا پرندہ ہوں، اور چونچ میں ایک امن کا پیغام لے کے پھر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مدرسے میں بھی پڑھا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ماتم حسینی میں نے ماتم بھی کیا ہوا۔ تبلیغی جماعت کا میں نے سر پہ بستر بھی اٹھایا ہے۔ میں نے مسجدوں میں جا کے نعتیں بھی پڑھی ہیں۔ میں نے بہت جگہ پہ امامت بھی کی ہے۔ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایک پائی حرام کی نہیں کمائی۔ جیسا میں باہر سے ہوں ویسا ہی میں اندر سے ہوں۔ جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، اور جو میں نہیں کہتا میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں۔
پیغام حسین سمجھنے کے لیے، جیسے ہمارے استاد صاحبزادہ صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن پیغام حسین میری رائے میں سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، یہ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ سمجھنی چاہیے۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین سجدے میں ہے، اور سجدہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ کندھے پہ حسین چڑھ گیا ہے تو وہ سر نہیں اٹھا رہے، سوچنے کی بات ہے۔ رحمت العالمین سجدے میں ہے، رب العالمین کے سجدے میں ہے، اور حسین کندھے پہ ہے تو سر نہیں اٹھا رہے۔ اس حسین میں جین کس کا ہے؟ رحمت العالمین کا ہے۔ ماں کون ہے؟ جنت میں عورتوں کی سردار ماں ہے۔ ماں کون ہے؟ جس کی وجہ سے 100 دانوں کی تصویر باز وجود میں آ گئی ہے، 1415 سال سے پڑھی جا رہی ہے اور روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اس کے صبر کی یہ انتہا ہے جب اس نے بتایا پیارے نبی کو کہ میں تھک جاتی ہوں، کہا یہ تسبیح پڑھو، اور آج تک وہ قائم و دائم وہ چلتا رہے گا۔ اور باپ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، صاحبزادہ صاحب نے بتایا کہ پیغمبر جو ہے وہ علم کا شہر، اور اس کا دروازہ جہاں سے انٹر ہونا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حیدر کرار ہیں، اور حیدر کرار جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج کے کنٹیکسٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، شو کرنا چاہیے۔ جیسے صاحبزادہ صاحب نے اپنی سپیچ کے آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہم سے شیئر کیا پرندے کا، تو وہی میرے ذہن میں پرندے کی بات آ گئی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ صحرا میں، تھر کے صحرا میں قحط پڑ گیا، روزی روٹی مشکل ہو گئی، لوگ مرنے لگے، جانور مرنے لگے۔ ایک ننھا سا پرندہ، چڑیا، اور ایک چڑیا اور اس کا چڑا، وہ اپنے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب دانا تم کا نہیں ہے، کیا کریں؟ تو وہ کہتی ہے میرا خیال یہاں سے چلے، ہجرت کریں، کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں جا کے کوئی روزی مل جائے۔ وہ اٹھتے جاتے ہیں، رستے میں کچھ مل گیا، کھا لیا۔ شام ہو گئی، ایک درخت پہ بیٹھ گئے، تھک کے درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو چڑیا نے نیچے دیکھا کہ ایک بستی ہے اور جلی پڑی ہے اور اجڑی پڑی ہے، مکان تباہ ہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ اپنے چڑے سے کہتی ہے یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نیچے کیا ہے؟ اتنے میں اوپر والی شاخ سے الو کے بولنے کی آواز آئی۔ شام ہو گئی نا، شام ہو گئی، الو آ گیا، تو اس نے بولا، اپنی چڑیا کو کہتا ہے میرا خیال ہے اس الو کی نحوست کی وجہ سے یہ بستی تباہ ہو گئی ہے۔ رات گزر گئی، اڑنے لگے، تو انہوں نے کہا خبردار اڑنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ چیر دوں گا۔ انہوں نے اوپر دیکھا، او مائی، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا تم چلے جاؤ، یہ چڑیا ادھر رہے گی میری باندھی بن کر۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے حکم دے دیا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا لیکن وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسی کوئی وجہ نہیں ہے،
तुम जाओ यहां से। तो चिड़े ने कहा अजब इंसाफ है, बेइंसाफी है। उसने कहा ओ माय गॉड, आपको इंसाफ चाहिए तो अगर यहाँ की पंचायत जो है बुला लेते हैं, वो ये फैसला कर दे, तो फिर आपका क्या हाल होगा? बिल्कुल 100% मैं तैयार हूं इसके लिए। तो उसने बोली थी, इधर उधर से जितने परिंदे थे उस इलाके में आके शाखों पे पड़ा, बैठ गए। जब शाखों पे बैठ गए तो उसने ये कहा, मुकदमा रखा गया उनके परिंदों के सामने। उन्होंने कहा कि जी ये मेरा दरख्त है, इस पर मैं रहता हूं, ये रात को यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, रात इन्होंने यहाँ पे क़याम किया है, अब ये जाने लगे हैं और मेरी ये डिमांड है कि ये आदमी यहाँ से चला जाए, ये चिड़ा जो है ये उड़ जाए और चिड़िया यहाँ रह जाए, ये मैं मुआवजा देना चाहता हूँ। तो आपका क्या ख्याल है? तो सारे परिंदों ने पहले उल्लू की तरफ देखा जो सपाट चेहरे के साथ आंखें खुली बैठा था, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और फिर उसने सारों ने चिड़े की तरफ देखा तो चिड़े के आंसू निकल रहे थे। तो सारे परिंदे ये कहते हुए उड़ गए, उल्लू सही कह रहा है। तो जब अब क्या हो सकता था? अब तो चिड़े ने खुद ये अदालत लगाई थी, लोगों से फैसला करवाना था, तो अब क्या हो सकता है? तो जिस वक्त फाइनली उसने कहा चिड़िया को, मेरा ख्याल है पंजाबी में कहा होगा, भलिए लोके हुण ते जिहड़ा होना सी वो हो गया है, ते तू हुण इत्थे रह, फिर हुण मैं चलदा वां, मैं जाना है यूनान उड़ के। तो जब उसने ये बात की तो उसने कहा रुको और अपनी चिड़िया को साथ ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये बस्ती मेरी नहुसत की वजह से तबाह नहीं हुई है, इंसानों के खिलाफ नाइंसाफियों की वजह से तबाह हुई है। पैगाम हुसैन इंसाफ है, पैगाम हुसैन सच है, झूठ नहीं है, मुलम्मा नहीं है। ये अपने ज़हनों में बिठा लें। और जो साहबजादा साहब ने हमें आखिर में कहा है, और एक और सादा से आदमी की अल्फाज में मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ, इस्लाम को छोड़ो ना और यूनान का कानून तोड़ो ना। अपना यहाँ के कवानीन का एहतराम करें, अपने असलूब, अपनी इस्लाम और हमारी जो तालीमात हैं उनको सामने रखें, आपस में भाईचारा, मोहब्बत, यूनिटी ये इख्तियार करें और ये छोड़ दें आपस की लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है। और at the end of the day, at the end of my speech, I would like to once again thank Your Excellency, my dear brother. You have been very kind, and also I like to express my thanks to the Greek authorities for their kindness and cooperation with our community, for arranging our gatherings and for making such arrangement easy for us. And finally, मिनाजुल कराम की जो यहाँ पे तंजीम है, इनके तमाम अहदेदारान हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पहले उन्होंने हसन को सुनवाया था, आज उन्होंने हुसैन को भी सुना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।